अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 6, सब्जेक्ट है बायोलॉजी, क्लास 9 और चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि आज के टॉपिक की बात करें, हम बात करेंगे कि पिछले लेक्चर में हमने जो चीज़ें देखी थी वो क्या थी। एक तो हमने बात की थी मुस्लिम साइंटिस्ट की और दूसरा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुस्लिम साइंटिस्ट में हमने 3 साइंटिस्ट की बात की थी, जाबर बिन हयान, बोली सीना और उसके अलावा अब्दुल मालिक अस्मई। जाबर बिन हयान की 2 फेमस बुक का नाम हमने कहा था जी कि वो कौन कौन सी थी। एक तो है अल नबातात और दूसरा अल हैवान। अल नबातात में पौधों का जिक्र है और हैवान में जानवरों का जिक्र है। इसके बाद अब्दुल मालिक अस्मई की 4 किताबों का नाम अल अबल, अल खैल, अल वहूश और खल्कुल इंसान, ये हमने याद रखनी है। उसके अलावा बोली सीना की जो किताब है अल कानून फिल तिब, ये इनकी राइटिंग्स जो है इन साइंटिस्ट की और इनका कंट्रीब्यूशन। इसके बाद हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 2 लेवल्स की बात की थी। पहला था सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल और दूसरा मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल जो है वो दूसरा हमने उसकी बात की थी। सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल की अगर बात करें तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर एटम को तश्कील देते हैं और एटम्स जो हैं वो फिर मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और एटम्स या दूसरे लफ्ज़ों में एलिमेंट्स जो हैं वो टोटल जो सफ़ास्ती पर हैं वो 92 जो डिस्कवर किए गए हैं, दरियाफ्त किए गए हैं, उनमें से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है क्योंकि वो जानदारों को बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उनमें से भी 6 एलिमेंट, 16 में से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो जानदारों के जिस्म के प्रोटोप्लाज्म का 99% हिस्सा जो है वो बनाते हैं। वो 6 एलिमेंट हमने बात की थी, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हैं। इसके अलावा 10 और भी एलिमेंट थे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए। मॉलिक्यूलर लेवल में हमने बात की थी कि वो मॉलिक्यूल जो जानदारों के जिस्म का हिस्सा होते हैं उनको बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है और बायो एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इसकी 2 इकसाम हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर वेट लो है तो उसको माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे और अगर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। माइक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल ग्लूकोज और वाटर और मैक्रो मॉलिक्यूल की एग्जांपल स्टार्च और प्रोटीन। तो आज जो इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, वो यही और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है। और तीसरा लेवल है हमारा ऑर्गेनेल और सेल लेवल। ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेल को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल टू परफॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। यानी कि बायोमॉलिक्यूल जो हैं वो मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो मखसूस काम सर अंजाम देता है, उनको नाम दिया जाता है ऑर्गेनेल का। एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रियन और राइबोसोम्स, ये सेल्स में मौजूद होते हैं और ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर मौजूद होते हैं और ये हर ऑर्गेनेल का एक मखसूस काम है। माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में अहम किरदार करता है और एनर्जी बना कर देता है सेल को। राइबोसोम जो हैं वो प्रोटीन बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। इसके बाद सेल की अगर बात करें, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि साख्त और फेल की इकाई जो है वो सेल होती है। जैसे ये ईंट की एग्जांपल हम ले लें, ईंट से ईंट मिलकर एक बिल्डिंग बनाती है, मकान, घर या कमरा बनाने में अहम किरदार अदा करती है। ईंट से ईंट मिलती है। इसी तरह से सेल मिलते हैं और एक पूरा जानदार की बॉडी जो है वो बनती है। यानी कि स्ट्रक्चर यूनिट जो है वो सेल है और फंक्शनली भी यूनिट जो है वो सेल ही है क्योंकि सेल जो है वो हर सेल अब अपना मखसूस काम सर अंजाम दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन जो है तमाम सेल्स जो है वो कर रहे होते हैं और सेल को एनर्जी बना कर देते हैं, तो ये तमाम सेल्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ सेल्स जो हैं इसके अलावा भी काम करते हैं, उसकी बात अभी हम करते हैं। सेल्स जो हैं ये जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यू लेवल को तश्कील देते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शंस, फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यूज, यानी कि सेल्स जो हैं वो मिलकर टिश्यू लेवल को तश्कील दे रहे हैं। हमने ऊपर एग्जांपल दी है नर्व सेल की। नर्व सेल जो है ये आपस में इनका कनेक्शन होता है और
ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پیغامات کی رسائی کرتے ہیں، پیغامات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ نرو سیلز جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں، اور یہ تمام نرو سیلز جب ملتے ہیں تو الٹیمیٹلی ایک نروس سسٹم جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو نرو سیل کا اگلا لیول جو ہے وہ ٹیشو لیول ہے، اور اس کی ایک اگزامپل جو ہے وہ نروس ٹیشوز ہیں۔ اسی طرح سے اور اگزامپل کوٹ کرتے ہیں، مسکولر ٹیشوز، ہمارے جو مسلز ہیں یہ کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو آرگنز ہیں، جو ہمارے لمبز ہیں، ان میں موومنٹ ہوتی ہے کنٹریکشن اور ریلیکشن سے۔ کس کے؟ مسل سے۔ مسکولر ٹیشوز جو ہیں یہ کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلینڈولر ٹیشوز وہ ایسے ٹیشوز ہوتے ہیں جو سکریشنز پیدا کرتے ہیں، جیسے سٹمک میں گیسٹرک جوس پیدا کرتے ہیں گلینڈولر ٹیشوز۔ اچھا، اس سے ٹیشو سے اگلا لیول ہے آرگن لیول۔ آرگن کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں، گروپ آف ڈفرینٹ ٹیشوز پرفارمنگ اسپیسیفک فنکشن، فار ایگزامپل اسٹمک اینڈ برین۔ تو جس طرح سے سیلز مل کر ٹیشوز بنا رہے ہیں، اسی طرح سے ٹیشوز مل کر اگلا لیول بنائیں گے جس کو نام دیا جاتا ہے آرگن کا۔ اور اگزامپل ہم نے کوٹ کی ہے سٹمک کی، معدہ جو ہے وہ اس کا کام کیا ہے؟ خوراک کو ہضم کرنے میں مدد دینا، خوراک کی توڑ پھوڑ کرنا۔ تو وہ خوراک کی توڑ پھوڑ ایک تو انزائمز کی وجہ سے ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے وہ مسلز کی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن سے ہوتی ہے۔ مسل جب کنٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں سٹمک کے تو خوراک جو ہے وہ بریک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو گلینڈولر ٹیشوز ہیں وہ سکریشنز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خوراک کی توڑ پھوڑ ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف ٹیشوز مل کر ایک آرگن کا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، گروپ آف ڈفرینٹ ٹیشوز پرفارمنگ اسپیسیفک فنکشن۔ فار ایگزامپل سٹمک کا کام ہے خوراک کو ہضم کرنا، اسی طرح سے برین کا کام ہے پیغامات کی جو رسائی برین تک جاتی ہے، اس کے بعد اس کا وہ رسپانس جو ہے وہ دیتا ہے برین۔ تو اس طرح سے ان میں کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ آرگن سسٹم کی اگر بات کریں تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں گروپ آف ڈفرینٹ آرگنز پرفارمنگ اسپیسیفک فنکشنز۔ ڈفرینٹ آرگنز جب مل کر کام کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ ایک آرگن سسٹم بن جاتا ہے۔ جیسے ابھی اگزامپل دی ڈائجسٹیو سسٹم اور نروس سسٹم کی۔ ڈائجسٹیو سسٹم میں ایک تو آرگن آ گیا سٹمک، اس کے علاوہ اورل کیوٹی، اس کے علاوہ لیور کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، بائل بنانے میں بائل بناتا ہے، جو کہ خوراک کو ڈائجسٹ کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ تمام آرگنز جو ہیں یہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ آرگن سسٹم کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نروس سسٹم میں ہمارا برین ہے، اسپائنل کارڈ ہے، ان سے جڑی نروز ہیں، یہ سب مل کر پیغامات کی رسائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لیول جو ہے وہ انڈیویجول لیول ہے۔ انڈیویجول لیول ہم کہتے ہیں جی کہ آرگن سسٹم جو ہے، مختلف آرگن سسٹم جو ہیں جب کام کریں تو ایک یونٹ بنتا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے انڈیویجول یا آرگنزم کا۔ اب جیسے ہمارے جسم میں تقریباً 11 طرح کے آرگن سسٹم جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، 11 طرح کے آرگن سسٹم جو ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے باڈی کی جو فنکشنز جو ہیں الٹیمیٹلی ہمارے پورا رسپانس جو ہے وہ باڈی کا مجموعہ ہوتا ہے اس کا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم پودوں کی بات کریں تو پودوں میں روٹ اور شوٹ سسٹم ہوتا ہے، یہ دونوں سسٹم کام کرتے ہیں تو پلانٹ جو ہے وہ فنکشنل رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی انڈیویجول لیول سے اگلا لیول ہے پاپولیشن لیول۔ پاپولیشن لیول کی اگر ہم بات کریں تو اس میں اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں، گروپ آف آرگنزم آف same species located at same place in same time۔ ایک ہی سپیشیز کے جاندار جو ایک ہی جگہ پر ایک ہی وقت میں رہ رہے ہوتے ہیں، اسے کیا نام دیا جاتا ہے؟ پاپولیشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ ہیومن پاپولیشن، انسانی آبادی جو ہے وہ 2010 میں منسٹری آف پاپولیشن ویلفیئر کی طرف سے دی گئی شماریات کے مطابق 173.5 ملین انڈیویجول تھے، یعنی تقریباً 17 سے 17.5 کروڑ 2010 میں پاکستان کی آبادی۔ پاپولیشن کے لیے ٹائم اور ایریا یا لوکیشن جو ہے یہ مخصوص ہونی چاہیے۔
اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی آبادی کی تو اس میں ہم وقت بھی بتاتے ہیں کہ کس وقت، اگر ان دونوں میں وقت اور لوکیشن تبدیل ہو جائیں تو پاپولیشن بھی مختلف ہو جاتی ہے. تو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ جب ہم پاپولیشن کی بات کریں تو وقت کا بھی ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ لوکیشن کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں اس ڈیفینیشن میں موجود ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی کمیونٹی لیول، جو کہ پاپولیشن سے اگلا لیول ہے. اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ڈفرینٹ پاپولیشنز انٹریکٹنگ ود ون اینڈ ادر ود ان سیم انوائرمنٹ. ایک ہی انوائرمنٹ میں مختلف سپیشیز جو ہیں وہ مل کر کیا بناتی ہیں، کمیونٹیز بناتی ہیں. جیسے فوریسٹ جو ہے وہ اس کی اگزامپل دی گئی ہے. جنگل جو ہے، جنگل میں بے شمار قسم کے پودے موجود ہوتے ہیں، بے شمار قسم کے جانور موجود ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے اور مختلف قسم کے دوسرے حشرات جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. وہ سب مل کر کمیونٹی لیول بناتے ہیں. کمیونٹی جو ہے وہ کمپلیکس بھی ہو سکتی ہے اور سمپل بھی ہو سکتی ہے. فوریسٹ جو ہے وہ اگزامپل ہے ایک کمپلیکس کمیونٹی کا جس میں ورائٹی آف پاپولیشن جو ہے موجود ہوتی ہیں. کمپلیکس کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جانداروں یا بے جان چیزوں میں کوئی بھی فیکٹر اگر تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے تو یہ اس کی سسٹینیبلٹی کو کوئی زیادہ خطرہ لاحق نہیں ہوتا. جبکہ جو سمپل کمیونٹی ہے اس میں لمیٹڈ پاپولیشنز ہوتی ہیں اور اگر گڑبڑ آ جائے تھوڑی بھی کہہ لیں کہ اے بایوٹک فیکٹرز یعنی کہ غیر جاندار چیزوں اور بایوٹک فیکٹر یعنی جاندار چیزوں کے درمیان کوئی بھی بیلنس اگر گڑبڑ ہو جائے، ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کمیونٹی جو ہے یہ سسٹین نہیں کر پاتی. اس کی اگزامپل جو ہے وہ فالن لاگ جو ہے یہ اس کی اگزامپل ہے. اگر کوئی تنا گر جائے تو اس کے اوپر ڈیکمپوزرز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور چند طرح کی اور پاپولیشن جو ہیں وہ آ جاتی ہیں جو لاگ کے ساتھ مل کر رہتی ہیں. اس کے بعد ہم اگلے لیول کی بات کرتے ہیں بایوسفیئر لیول. اس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں پارٹ آف ارتھ انہیبٹڈ بائی کمیونٹیز ان کنیکشن ود نان لیونگ ان کمپوننٹس. نان لیونگ کمپوننٹس کے ساتھ کمیونٹیز جو ہیں زمین کے جس حصے میں رہتی ہیں اس کو بایوسفیئر کا نام دیا جاتا ہے. اور یہ تقریباً اس کی رینج بنتی ہے 20 کلومیٹر. 20 کلومیٹر تھک جو ہے وہ یہ ایریا ہوتا ہے زمین کا جس کو ہم نام دے رہے ہیں بایوسفیئر کا. اس میں جو ہماری زمین کے جتنے بھی جاندار ہیں پوری ورلڈ میں وہ اور ان کے ساتھ جڑے نان لیونگ انوائرمنٹ جو ہے وہ آ جائے گا. کمیونٹیز اور یہ ایک اور چیز آتی ہے ایکو سسٹم. اس کو یوں ڈیفائن کیا جاتا ہے کمیونٹی پلس نان لیونگ کمپوننٹ. کمیونٹی پلس نان لیونگ کمپوننٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکو سسٹم بن جاتا ہے. یعنی کہ کمیونٹی کا نان لیونگ کمپوننٹ کے ساتھ انٹریکشن بھی جب اسٹڈی کیا جاتا ہے تو اس کو نام دیا جاتا ہے ایکو سسٹم کا. ایک اور چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے کہ زون آف لائف آن ارتھ سے کیا مراد ہے؟ تو بایوسفیئر کو ہی زون آف لائف آن ارتھ کا نام دیا جاتا ہے. زون آف لائف آن ارتھ. اچھا ایک اور چیز سپیشیز جو یہاں پر جس کا ذکر آیا تھا اسپیشیز، اس کی تعریف ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اسپیشیز کی تعریف کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن بعد میں بھی آئیں گی لیکن ابھی بھی آپ اس کو ذہن نشین کر لیں. گروپ آف آرگنیزمز ہو کین انٹربریڈ نیچرلی اینڈ پروڈیوس فرٹائل آف اسپرنگ. وہ جاندار جو قدرتی طور پر بریڈنگ کر سکتے ہیں اور اپنی طرح کے جاندار پیدا کرتے ہیں، فرٹائل جاندار، وہ آگے اپنے جیسے جاندار پیدا کریں، ایسے گروپ کو نام دیا جاتا ہے سپیشیز کا. جیسے انسانوں کی ایک سپیشیز ہے، انسانوں کی طرح کے ہی جاندار پیدا کرتے ہیں، اسی طرح سے جو دوسرے جاندار ہیں وہ بھی اپنی طرح کے جاندار جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. خوش رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.